یہ ایک پوری قوم کا مزاج بن چکا ہے، جہاں اللہ حلال فرمائے گا نا اس سے ان کو چڑ ہے، اس سے ان کو بیر ہے، اور جہاں اللہ حرام فرمائے گا اس کے ساتھ ان کو خصوصی محبت بھی ہوگی، لگاؤ بھی ہوگا، شغف بھی ہوگا۔ بیوی والا رشتہ اللہ نے حلال کیا نا، بیوی پر یہاں لطیفے سنائے جاتے ہیں، اور جو حرام تعلق ہیں، فرینڈ والے ہیں، ان کے لیے شعر و شاعری کی جاتی ہے۔ جو حلال تعلق ہے، جو تیری عزت کا پہرے دار تھا، اس سے تو آزادی کے نعرے مار رہی ہے، اور جو جس تعلق کو اللہ تبارک و تعالی نے تیرے لیے حرام فرمایا تھا اس تعلق کو تو جناب اپنے سر پہ بٹھائے پھرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اس آیہ مبارکہ میں دعوت الی اللہ کا حکم دیا گیا ہے۔ موجودہ دور کے اندر ظاہری بات ہے دعوت الی اللہ کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، طلبہ کو تیار کرنا انتہائی مشکل امر ہے، سمجھ آیا نا جی۔ اس کے لیے آپ کو بھی معلوم ہے کہ کس طور پر لوگ جو ہیں وہ بے اعتنائی برتتے ہیں، دین پر پیسہ لگانے کے حوالے سے، اہل دین پر پیسہ لگانے کے حوالے سے، اور بطور خاص مدارس پر پیسہ لگانے کے حوالے سے لوگ جو ہیں وہ بھاگتے ہیں۔ یہ جو دعوت کا حکم ہے، ظاہری بات ہے دعوت دینے کے لیے یہاں گردے کا آپریشن کرنے کے لیے بھی ایکسپرٹ چاہیے نا، بندہ ہیں جس نے جو اسپیشلسٹ ہو، جو سرجن ہو وہی کرے گا۔ اس کے علاوہ تو اناڑی بندے کو تو کوئی بندہ اپنا آپ پیش نہیں کرے گا کہ تم میرا پیٹ کھول کے میرے گردے ٹھیک کر دو، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ جس طرح کر کے باقی معاملات کے لیے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، ہر ایک معاملے میں اس کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اسی طرح کر کے دعوت دینے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ دعوت بھی ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ایک عام طور پہ ایک دوسرے کو سمجھا دینا، دعوت دے دینا، نیکی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف بلا لینا، وہ ایک اور بات ہے۔ لیکن اس طرح کر کے جس طرح بڑے بڑے علماء ہیں وہ دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کی تیاری میں بھی بڑا وقت لگتا ہے۔ ہمارے علماء نے بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ عام بندہ جو ہے اس کو واعظ کہنا حرام ہے، عام بندہ واعظ نہیں کہہ سکتا۔ جس طرح یعنی کہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس طرح جو ہے وہ کوئی بندہ قرآن پاک اٹھائے اور تفسیر بیان کرنا شروع کر دے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اصلاح سے زیادہ فساد کا کام کرے گا، اس کو سمجھ ہوگی نہیں، اس کو کسی نے اجازت دی نہیں ہوگی اس طرح واعظ کہنے کی، تو وہ اپنے طور پہ جب وہ خود شروع کر دے گا تو ظاہری بات ہے وہ پھر نقصان کرے گا۔ وہ اس کا کام جو ہے وہ زیادہ یعنی بنانے سے زیادہ خراب کرنے کا کام ہوگا۔ یہی میں اکثر آپ کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں کہ عموماً مدارس میں جو بچے داخل ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہی فوراً وہ مناظرے کی طرف آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو چیلنج بازی، تو یہ تو وہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ بھی نقصان ہے، یہ بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ مناظرہ جو ہے اس کے لیے بھی بندہ ماہر چاہیے۔ اگر کوئی ناقص بندہ مناظرہ کرے گا، وہ چاہے کسی بھی دینی مسئلہ میں ہو، اصولی مسئلہ میں ہو، اگر غیر عالم اور غیر ماہر جو ہے وہ مناظرہ کرے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ ہر بندہ مناظر بھی نہیں ہو سکتا، عالم بھی ہر بندہ مناظر نہیں ہو سکتا، ہر مفتی بھی مناظر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے حاضر جوابی چاہیے، قرآن اور حدیث کا معتد بھی ایک حصہ اس کا استحضار چاہیے، تب جا کے۔ اور جو معاندین ہیں، جو مخالفین ہیں، اب مثال کے طور پر کوئی بندہ نصرانیوں سے مناظرہ کرنے لگے، وہ عام سا بندہ کھڑا ہو، چاہے وہ بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، چاہے بڑا مفتی کیوں نہ ہو، لیکن وہ مناظرہ کے میدان میں مہارت نہ رکھتا ہو تو وہ اسلام کے لیے بدنامی کا سبب بنے گا، نقصان کا سبب بنے گا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہاں انگریز کی حکومت تھی تو یہاں بڑے بڑے پادری باہر سے منگوائے گئے تھے، یہاں پاکستان کے اندر ہندوستان متحدہ تھا، تو اس وقت یہاں پہ مسلمانوں کو چوکوں میں، چراہوں میں کھڑے ہو کے لندن کے پادری چیلنج دیا کرتے تھے، لندن کے پادری چیلنج دیا کرتے تھے۔
ظاہری بات ہے وہ تو انگریزی بولتے تھے، یہاں کا عوامی طبقہ اپنی اردو بولتا تھا یا مقامی زبانیں جو تھیں ان کی وہی بولا کرتا تھا، لیکن ان کے ترجمانی کے لیے یہاں کے پھر پادری کھڑے ہوتے تھے۔ یہاں کے جو پادری کچھ انگریزی جو پڑھ چکے تھے وہ ان کے جناب ترجمان ہوتے، وہ جو کہتے یہ آگے ان کو بیان کرتے، اس طور پر وہ یہ کام کرتے تھے۔ جگہ جگہ کیسز بھی چلتے تھے ان مناظروں کے معاملات میں۔ یہیں لاہور میں ایک مناظرہ ہو گیا بہت بڑا، تو اس میں علماء ہمارے آئے ہوئے ہیں، ان میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو مناظرے میں مہارت رکھنے والا مناظرے کا ماہر ہو۔ بڑے بڑے علماء تھے، مفتی تھے، مفسر تھے، سارا کوئی تھے، لیکن وہ چونکہ مناظرے میں مہارت نہیں تھی تو اس لیے ان سے کوئی بات بن نہیں پا رہی تھی۔ ایک حافظ صاحب تھے نابینا، وہ یہاں سے گزرے تو ان کو لاہور سے گزرنے لگے تو ان کو کسی نے کہا کہ یار بڑا مناظرہ چل رہا ہے یہاں پہ، اور اچھا وہ نابینا تھے، نابینا ہونے کے باوجود نصرانیوں کی کتابوں کے ماہر تھے، وہ پرلے درجے کا یعنی کہ مناظر بندہ تھا، بلا کا اللہ تبارک و تعالی نے اسے حافظہ عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی لے چلو مناظرے میں۔ اچھا وہ گئے، جاتے انہوں نے پوچھا بھی ہاں بھی پادری کس طرف بیٹھا ہوا ہے؟ پادری بھی باہر کا تھا، یہاں کا نہیں تھا، ولایتی پادری تھا، دیسی پادری نہیں تھا۔ انہوں نے جناب اس کے پاس گئے ٹٹولتے، اور جیسے اس کے پاس پہنچے تو ایسا ایسا منہ پہ ہاتھ پھیرنے لگے تو ایک دم سے ترڑ کر کے چپیٹ ماری اس کے منہ پہ، وہ نصرانی کی پادری کے منہ پہ اس کو چپیٹ لگی۔ تو اب معاملہ ظاہری بات ہے سارا رفع دفع ہو گیا، معاملہ کورٹ تک جا پہنچا۔ کورٹ میں اس نے جج نے بلا لیا، اس نے کہا جی آ جائیں، کیوں مارا آپ نے اس کو تھپڑ؟ وہ حافظ صاحب جو تھے نابینا، اب ظاہری بات ہے باقی علماء بھی سارے پریشان ہو گئے کہ اچھا بھلا مناظرہ چل رہا تھا، یا تمہارا کام تھا تم آ کے تعاون کرتے، تم نے پکڑ کے کام مزید بگاڑ دیا ہے، یعنی علمی بحث سے بات جو ہے وہ بڑھا کے تم کورٹ تک لے گئے ہو، یہ کیا طریقہ ہوا تمہارا؟ لیکن وہ حافظ صاحب خاموش رہے۔ انہوں نے کہا یار جب جائے گا کیس تو دیکھ لیں گے، اگر جاتے ہیں تو، نہیں جاتے تو دفع ہو جائیں گے، تمہاری تو جان چھوٹی نا۔ جب کورٹ میں پہنچے تو وہاں معاملہ یہ ہوا کہ جج جو تھا وہ بھی انہی کا تھا۔ اس نے پوچھا جی آپ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے؟ آگے سے وہ جو حافظ صاحب تھے نابینا وہ فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے، یہ ہمارا مسلمان ہے، میں نے اپنے مسلمان کے منہ پہ تھپڑ مار دیا ہے، تو پھر آپ کو اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ فوراً تل ملا اٹھا، اس نے کہا میں کہاں مسلمان ہوں، میں تو نصرانی ہوں۔ اس نے کہا نہیں آپ نصرانی نہیں ہو سکتے، آپ نصرانی نہیں ہو سکتے، یہ مسلمان جو ہے یہ اس کا کام ہو سکتا ہے بدلہ لے، نصرانی تو بدلہ لیتا ہی نہیں۔ اس نے کہا یہ کس نے کہا ہے تمہیں کہ نصرانی بدلہ نہیں لیتا؟ وہ حافظ صاحب نے کہا کہ یہاں پہ انجیل پڑھی ہوئی ہے، کتاب مقدس کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ پڑھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں پڑھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کتاب کہاں کا چھاپا ہے؟ اچھا اس حافظ صاحب کو چھاپے بھی یاد تھے سارے، فلاں فلاں جگہ سے چھپی ہے، تو فلاں جگہ کی چھپی ہوئی کتاب پہ فلاں صفحے پہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا وہ فلاں جگہ کی چھپی ہوئی کتاب تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ انہوں نے کہا نکالو فلاں صفحہ نکالو۔ جب انہوں نے وہ فلاں صفحہ نکالنے کے بعد کہا کہ یہاں سے پڑھو، یہاں وہاں لکھا ہوا تھا سچا نصرانی، سچا عیسائی وہ ہے جس کو گال پہ ایک طرف تھپڑ لگے تو دوسرا گال بھی آگے کر دے، کہے کہ یہاں بھی مارو۔ سمجھ آیا نا جی؟ انہوں نے کہا سچا عیسائی تو وہ ہے۔ اب یہ تو ہے ہی جھوٹا عیسائی، یہ جھوٹا پادری ہے، یہ تو سچا عیسائی ہے ہی کوئی نہیں۔ تو پھر اللہ اکبر کبیرہ، جب حافظ صاحب نے وہ مسئلہ دکھایا، وہ کیا جج تو وہ کیا پادری، تو سب کے حسن خطا ہو گئے ایک دم سے۔ ان کے پاس جواب تک نہیں رہا، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو منافق ہے، یہ تمہارے اندر گھسا ہوا ہے، میں نے تو تمہارے اندر ایک چھپے ہوئے منافق کو ننگا کیا ہے، اور تم مجھے کہتے پھر تو قصاص دو تھپڑ کا تم۔ اب اللہ اکبر، اس کے بعد پھر جب دیکھا حافظ صاحب نے کہ ہر طرف سکوت طاری ہے، سارے کے سارے جناب وہ خاموش ہیں، پھر حافظ صاحب نے کہا کہ دیکھو بھی بات سنو، کوئی ایک طرف تھپڑ مارے نا، دوسری طرف تھپڑ مارنے کی اجازت صرف ہماری ہے، صرف ہمارے دین میں ہے۔ کوئی ایک طرف تھپڑ مارتا تو اسے دوسری طرف ٹھوک دو، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ دوسری طرف بھی آپ کو مارنے لگے۔ ایک اس نے مارا ہے، آپ لگا دو، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ انہوں نے کہا یہ جو ہے نا یہ حکم ہماری شریعت کا ہے، یہ تمہاری شریعت میں یہ ہے کہ ایک طرف گال پہ تھپڑ لگے تو وہ دوسرا گال بھی پیش کرے، لو جی ادھر آپ نے لگایا ہے، ہو سکتا ہے مزہ نہ آئے ہو، یہاں بھی تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیں، یہاں بھی لگا کے دیکھ لیں کیا تھپڑ۔ انہوں نے کہا آپ کی شریعت تو یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تب جناب ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہا انہی کی کتاب سے ایسا۔ اب بتائیں وہ علماء جو پورے لاہور کے پریشان تھے، وہ علماء جن کے پاس جواب نہیں بن پا رہا تھا کہ اب کیا کریں گے، ہیں
ایک نابینا حافظ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں مہارت دی تھی، اور انہوں نے آ کے آنن فانن پورا مناظرہ جیتتے ہیں کس چیز سے؟ صرف ایک تھپڑ سے۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ ایک تھپڑ سے اور ایک دلیل سے، وہ بھی انہی کی کتاب سے۔ سمجھا ہے نا؟ یہ ہوتا ہے مہارت ہو بندے کو تو وہ پھر بڑے بڑے مار کے سر کر جاتا ہے، جس کو مہارت ہی نہ ہو تو وہ پھر بدنامی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے نہ ہر بندے کو دعوت کی اجازت ہے، نہ ہر بندے کو مناظرے کی اجازت ہے، ہر بندہ مناظرے بھی نہیں کر سکتا۔ جس طرح غیر عالم واز کہے گا، واز کہنا اس کا اس طرح مجمع لگا کہ یہ حرام ہے اس کے لیے، اسی طرح غیر عالم کا مناظرے کے چیلنج دینا یہ بھی حرام ہے۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ ہاں، یہ لوگ جو ہیں وہ دین کی مسلک کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جو میں نے آج یہ مسئلہ بیان کیا نا، یہ مجھے امید ہے کہ کئی سارے لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ ہر بندے کے لیے جس طرح واز کہنا حرام ہے، اسی طرح مناظرہ تو واز سے بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ نہیں سمجھ آیا؟ واز جو ہے ہمیشہ اپنوں کے سامنے کہا جاتا ہے، یا کوئی معاند ہو بھی صحیح تو وہ واز سے اتنا جلدی معاملہ نہیں کرتا، لیکن جب مناظرے کا چیلنج ہوگا تو وہ تو پھر ظاہری بات ہے ایک عالم سے واعظ سے بھی اگلی بات آ جاتی ہے، اس میں زیادہ مہارت چاہیے، زیادہ علم چاہیے، اس میں زیادہ علمی استحضار چاہیے، اپنی کتابوں کا بھی، مخالفین کی کتابوں کا بھی، تو اس میں تو زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے اس طرح کی باتوں کی۔ اب بات سمجھیں، یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ واعظ جو ہے، عالم جو ہے، اور داعی جو ہے، وہ تیار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کو تیار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے قرآن کریم میں جو صدقات واجبہ کے مصارف بیان فرمایا نا، اب ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، جی دیکھیں، انما الصدقات للفقراء، میں صدقات جو ہیں وہ فقیروں کے لیے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، یہ صدقات واجبہ ہیں، جیسے زکوٰۃ ہو گیا، عشر ہو گیا، اور اس طرح کر کے فطرانہ ہو گیا، یہ باقی چیزیں ساری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء، صدقات جو ہیں فقیروں کے لیے ہیں، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، اور جو صدقات کو جمع کرنے والے ہیں ان کے لیے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کے دل اسلام کی طرف مائل رکھنے کے لیے، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت مزید پختہ کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دینا۔ سمجھائے نا جی؟ یہ ذہن میں رہے، یہ والا مصرف جو ہے یہ ہمارے بزرگوں نے منع فرما دیا تھا جب اسلام غالب آ گیا تھا۔ اب کسی کو جو ہے نا وہ دل اس کا اسلام کے لیے پختہ کرنے کے لیے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج جو ہے اس مصرف کی پھر ضرورت پڑ گئی ہے۔ آج اہل کفر جو ہیں پیسے دے دے کے ہمارے لوگوں کو کافر کر رہے ہیں، آج قادیانی جو ہیں وہ پیسہ دے دے کے ہماری بچوں کو مرتد کر رہے ہیں، ملحد کر رہے ہیں، ان کو زندیق بنا رہے ہیں۔ لہٰذا اس مصرف کی آج پھر ضرورت پڑ چکی ہے۔ جس وقت اللہ نے اجازت دی تھی اس وقت بھی مسلمان کمزور تھے، آج پھر مسلمان کمزور ہو گئے ہیں۔ آج پھر اس وقت جیسے مسلمانوں کو ایمان ان کا چھیننے کے لیے اہل کفر کوشش میں تھے، اسی طرح آج پھر اہل کفر جو ہیں وہ اپنی کوشش میں بہت حد تک کامیاب جا رہے ہیں۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ ہاں، بہت حد تک کامیاب جا رہے ہیں۔ اس میں بہت سارے میرے پاس دلائل ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں کہ وہ کس طور پر مسلمانوں کو مرتد کر رہے ہیں، کس طور پر مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کر رہے ہیں۔ سمجھائے نا جی؟ اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے اور فرمائی، وفی الرقاب، اور کوئی غلام ہو اس کو آزاد کروانے کے لیے، والغارمین، اور کوئی مقروض ہو اس پر قرض چڑھ گیا ہو اور اس کا دیوالیہ ہو گیا ہو، اس کو دینا، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں۔ یہ جو ہے نا اللہ کی راہ میں دینا، اس سے مراد جو ہے وہ ہمارے فقہا نے، تقریباً فقہا نے بیان فرمایا ہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تلامذہ بھی فرماتے ہیں، یہ فی سبیل اللہ سے مراد جو ہے یہ حاجی بھی ہے جو حج پہ جا رہا ہو، ہیں جی، یا حج کے لیے نکل چکا ہو، یا حج کے لیے وہاں پہنچ چکا ہو، اس بندے کو بھی آپ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ سمجھائے نہیں سمجھائے؟ مستحق ہو جو۔ اچھا، دوسرا وفی سبیل اللہ میں ہمارے فقہا نے طالب علم بھی مراد لیا ہے۔ کیا مراد لیا ہے؟ طالب علم بھی، مجاہد بھی ہے اس سے مراد، اور طالب علم بھی ہے۔ اب ذرا جس مسئلے پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ حدیث پاک پہلے سماعت فرمائیں پھر میں مسئلے کو کھولتا ہوں۔
مشکات المصابی حدیث کا نمبر ہے 1823۔ حضرت عبد المطلب بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو صدقات ہیں، اور اس صدقات سے مراد صدقات واجبہ ہیں، یعنی صدقات مفروضہ جو فرض صدقے ہیں، یہ ہمارے علماء کا متفقہ یعنی بیان کردہ اس کا مصداق ہے کہ ان صدقات سے مراد صدقات واجبہ ہیں، صدقات نافلہ نہیں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقات واجبہ جو ہیں یہ لوگوں کا میل ہیں۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا جی حدیث پاک، حضور نے فرمایا کہ یہ لوگوں کا میل ہیں۔ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ صدقات واجبہ جو ہیں یہ لوگوں کا میل ہیں، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ان کا استعمال کرنا حلال نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے بھی ان کا استعمال کرنا حلال نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اب اس حدیث پاک میں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے لیے صدقات واجبہ کو حرام فرمایا ہے وہ فقط آقا علیہ السلام کی ذات مبارک ہے اور آقا علیہ السلام کی آل پاک ہے۔ سمجھائے نا جی؟ اہل بیت کرام، اور اہل بیت میں بنو ہاشم کو بھی آقا علیہ السلام نے شامل فرمایا، حضرت عباس کو، باقیوں کو، سب کو شامل فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات پہلے شامل ہیں، باقی بھی آقا علیہ السلام کی اہل بیت جو ہیں وہ سارے کے سارے ان میں شامل ہیں۔ کسی کے لیے زکوٰۃ کے پیسے لینا جائز نہیں ہے، لیکن لوگوں کا میل ہے۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک بہت پرانی بات ہے، ایک دوست تھے تو انہوں نے اپنا بچہ داخل کروایا کسی جامع میں، تو وہ روزانہ بلا ناغہ جو ہے وہ بچہ ان کا واپس آتا تھا، حالانکہ وہ کافی سفر تھا۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار آپ کا بچہ جو ہے روز آتا جاتا ہے تو وہ وہیں رہ لے جامع میں۔ تو آگے سے وہ فرمانے لگے کہ دیکھو بھی بات یہ ہے، وہاں پہ معاملہ کرتے ہیں صدقے کا، صدقے کھاتے ہیں، تو صدقہ کھانے سے دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے جو ہیں وہاں رہیں اور صدقے کا مال کھائیں اور بعد میں وہ بگڑ ہی جائیں۔ سمجھ آئے؟ بعد میں وہ بگڑ جائیں۔ اچھا، پہلے تو میرا ذہن یہی تھا کہ یہ بات جو ہے صرف عوام کی حد تک ہے، کہ عوام جو ہے وہ اس کو اتنا برا سمجھتی ہے، لیکن یہ بعد میں یہ بات واضح ہوئی کہ نہیں یہ بات عوام تک نہیں ہے، یہ بات مولویوں میں بھی، ان کے بھی دماغوں میں خلل ڈال رہی ہے۔ مولوی لوگ بھی وہ اس حدیث پاک کا معنی غلط کرتے ہیں اور اس کے مصداق کو، اس کے مفہوم کو صحیح طور پہ پہچانتے نہیں ہیں، تو وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ اب وہی جو دوست تھے، بعد میں معلوم پڑا کہ وہ پہلے اتنے تقوی والے تھے کہ بچہ مدرسے کا کھانا نہ کھائے کہ صدقہ ہے، وہ میل ہے لوگوں کی، بعد میں جو ہے وہ مٹھائی بھی لینے لگ گئے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر سمجھایا ان کو کہ جناب یہ مٹھائی کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ انہوں نے کہا مجھے کون سی شوگر ہے؟ میں نے کہا یہ شوگر والے کے لیے بھی حرام ہے اور جس کو شوگر نہ ہو اس کے لیے بھی حرام ہے۔ خیر وہ بات نہیں آئے تو ہم نے بھی ان کے ساتھ سلام دعا روک دی، بس ٹھیک ہے بھی، جب تم اس طرح کے معاملات سے نہیں بچتے ہو۔ اور وہ بڑا اعلان کیا دیتے تھے بھی میں نے آج اتنے پیسے جمع کیے تو آج اتنے جمع کیے ہیں، ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے بھی بزے کرو۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ یعنی تقویٰ ہے تو وہ شے نہیں اپنے بچوں کو کھانے دے رہے جو اللہ نے حلال کی ہے، وہ تقوی کا معیار گرا ہے تو وہ مٹھائی بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی ان کے لیے حلال ہو گئی ہے، نہ صرف یہ کہ اپنے لیے حلال ہوئی ہے، ظاہری بات ہے وہ کما کے اپنے گھر والوں کے لیے بھی لاتے ہوں گے۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ اچھا، اس معاملے میں بھی لوگوں کا بڑا تقویٰ ہوتا ہے۔ ایک بندہ اسی طرح کا کوئی افسر تھا تو وہ کہنے لگا جی میں تو صرف جتنے بھی اس طرح کے میرے پاس معاملات آتے ہیں پیسے شیسے، میں گھر نہیں لے جاتا، باہر ہی کھا پی جاتا ہوں۔ مٹھائی والے پیسے جو ہوتے ہیں نا، کہتا باہر ہی کھا پی لیتا ہوں، دوستوں کو دعوت کھلا دی، خود کھا لی، روز کوئی نہ کوئی دعوت کھا لی۔ کہتا ہے آج تک میں اس طرح کا روپیہ ایک بھی گھر نہیں لے گیا کہیں میرے بچوں کے مزاج نہ خراب ہو جائیں۔ آرام کا کچھ نہ کچھ تو آپ نے تقویٰ کا مظاہرہ کیا ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ تو یہ بھی معاملہ ہوتا ہے۔
اچھا، اب اس حدیث پاک کا صحیح مفہوم جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں نا، معاملہ یہ ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ صاف سڑک پر کپڑے اوپر اٹھا کے چلے، لیکن جیسے دیکھے گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہے تو وہاں جناب بالکل ایسے کپڑے بھی چھوڑ دے، سارا کوئی پرواہ کرنے بھی چھوڑ دے، چیٹے پڑ رہے ہیں، نجاست لگ رہی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہ کرے. یہ حساب بھی وہی ہے. سچی بات ہے، جہاں رب نے حلال کیے نا وہاں ان کے پاس بڑے بڑے کیمرے لگے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے یہ جائز ہے یا نہیں ہے، اور جہاں رب تعالیٰ نے حرام کیا ہے تو وہاں ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کھا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. سمجھا نہیں سمجھا؟ اب چھوٹی سی مثال دیکھ لیں نا، بیوی والا رشتہ اللہ نے حلال کیا نا، بیوی پر یہاں لطیفے سنائے جاتے ہیں، بیویوں کی توہین پر لطیفے سنائے جاتے ہیں، اور بیویوں کے لیے پڑھا جاتا ہے قدت پہ کے جانی بیگم ٹینڈوں کی طرح ہم پک گئے ہیں. اور جو حرام تعلق ہیں یہ جو فرینڈ والے ہیں ان کے لیے شعر و شاعری کی جاتی ہے، ان کو راضی رکھنے کے لیے شعر و شاعری کی جاتی ہے. اور یہاں کے جو بدبخت جاہل شاعر ہیں وہ بھی جناب بیویوں پر لطیفے بناتے ہیں اور جناب اس طرح کے گندے حرام تعلق پر وہ جناب شعر و شاعری کرتے ہیں، اس کے حسن کو بیان کرتے ہیں، کبھی کسی شے کو بیان کرتے ہیں، کبھی کسی شے کو بیان کرتے ہیں. ہے یا نہیں ایسا؟ یہ ایک پوری قوم کا مزاج بن چکا ہے. جہاں اللہ حلال فرمائے گا نا اس سے ان کو چڑ ہے، اس سے ان کو بیر ہے، اور جہاں اللہ حرام فرمائے گا اس کے ساتھ ان کو خصوصی محبت بھی ہوگی، لگاؤ بھی ہوگا، شغف بھی ہوگا. ایسے آئیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے تعلق بنایا نا والد کا، بھائی کا، لیکن اس سے ان کو چڑ ہے. یہ باقاعدہ اعلان ہوتے پھرتے ہیں 8 مارچ کو، والد سے لیں گے آزادی، بھائی سے لیں گے آزادی. اور جو لڑکا ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ کیا لگتا ہے ان کا؟ جو حلال تعلق ہے، جو تیری عزت کا پہرے دار تھا، اس سے تو آزادی کے نعرے مار رہی ہے. اور جو جس تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے حرام فرمایا تھا اس تعلق کو تو جناب اپنے سر پہ بٹھائے پھرتی ہے، وہ تیرے لیے جناب دنیا جہان کا میٹھا تعلق ہے. سمجھا نہیں سمجھا؟ تو یہ لوگوں کا عمومی مزاج بن چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جس چیز کو حلال فرمائے گا اس سے ان کے پاؤں پیچھے بھاگیں گے، اس کی تذلیل بھی کریں گے، سارے معاملات کریں گے. اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ حرام فرمائے گا اس کو بڑی خوشی کے ساتھ یہ قبول کریں گے. سمجھا نہیں سمجھا؟ ہاں. تو یہ اب پہلی بات یہ ہے، میں اسی آیت پہ 2 باتیں کرتا ہوں، یہ مضمون میں انشاءاللہ کل شروع کروں گا جو آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے. اب اگر یہ میل ہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی خود اہل ایمان کو فرما رہا ہے میں کہ یہ تم نے دینا ہے. اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے یہ صدقات جتنے بھی ہیں، صدقہ جو بھی ہو وہ بندے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے. سمجھا نہیں سمجھا؟ بندے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. میں نے پہلے بھی حدیث پاک سنائی تھی، حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، آپ جب بھی کسی کو صدقہ دیتی تھی درہم دینار میں تو درہم دینار کو بھی دھوتی تھی. سمجھا نا جی؟ درہم دینار کو دھوتی تھی، دھونے کے بعد بالکل چمکا کے پھر دیا کرتی تھی. ایک دن بچوں نے پوچھ لیا کہ اماں پیسے کون دھوتا ہے؟ آپ پیسوں کو، سکوں کو بھی آپ دھوتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا حبیب کریم علیہ السلام سے میں نے سنا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم صدقہ دیتے ہو نا یہ بندے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت میں اور اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں جاتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ جب دے میں اللہ کے ہاتھ میں رہی ہوں تو میلی شے کیوں دوں، میں خوبصورت بنا کے دوں نا. جیسے میرا اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل ہے، وہ جمال کو پسند فرماتا ہے، تو اس لیے میں چاہتی ہوں جو چاہے میرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو وہ اسی طرح خوبصورت ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے، اجلی ہونی چاہیے، وہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں. تو بتائیں آپ جس طرح اوساخ الناس کو جس طرح میل لوگوں کی کہہ کے لوگوں کے سامنے اس کا تعارف کرواتے ہیں نا، نہیں سمجھا؟ لوگوں کے سامنے اس کا تعارف کرواتے ہیں، تو بتائیں جب صدقہ بندہ دے رہا ہے بندے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو کیا خیال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میری بارگاہ میں تم میل اور گندگی پیش کرو؟ بتاؤ نا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں خود مانگ رہا ہے، میں تم نے یہ دینا ہے، تم نے یہ دینا ہے
کیا خیال ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے بندوں کی، اپنے غریبوں کی، مسکینوں کی، حاجیوں کی، طالب علموں کی، ہیں جی، عاملین کی خیر خواہی یہی کر رہا ہے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو گند اور میل اٹھا کے دے دو؟ نہیں سمجھ آیا؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اوساخ الناس کا مصداق اور محمل جو ہے، اور اس کا صحیح مفہوم جو ہے جو تم نے لوگوں کے ذہن میں بٹھایا ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ اور اس کا اصل مفہوم کیا ہے انشاءاللہ عز و جل یہ ایک دو دن میں انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔